الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ کی توفیق سے آج جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنا ہے وہ ہے رسول اللہ کی زندگی میں معرفت رب کی جھلکیاں. رسول اللہ کی زندگی میں معرفت رب کی جھلکیاں. سورہ بقرہ کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھا جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. کوئی بھی بندہ میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دیجئے کہ میں ہر بندے سے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. میں ہر شخص ہر بندے کی دعا کا پکار کا میں ڈائریکٹ جواب دیتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. اس کو چاہیے کہ وہ مجھے مان کر تو دیکھے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي. مجھ پر ایمان تو لائے. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تاکہ صحیح رہنمائی پائے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ایک انسان کو اللہ سے قریب ہونے کا جو ذریعہ ہے وہ دعا ہے. دعا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ ہر کوئی شخص ہر کوئی اللہ کا بندہ اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو اس کا بہترین ذریعہ سب سے بڑا ذریعہ دعا ہے. مگر دعا سے پہلے ایک کام ہے جو ہم سب نے نہیں کیا ہے, جس کی وجہ سے دعا کا مزہ کیا ہے نہیں معلوم, دعا کی لذت کیا ہے نہیں معلوم, دعا کتنی بڑی چیز ہے اس کا احساس نہیں ہے ہم کو. کیوں؟ اس سے پہلے کا جو کام ہے وہ ہم نے نہیں کیا. وہ ہے کہ دعا کرنے سے پہلے ہم کو رب کی پہچان ضروری ہے, رب کی عظمت کا احساس, رب کی کبریائی اور اس کی بڑائی کا تصور, یہ بہت ضروری ہے. اللہ کی معرفت, اللہ کی پہچان, اللہ کی عظمت, گلوری آف گاڈ, یہ جب تک ہمارے اندر نہیں آئے گا تب تک دعا کی طرف دوڑنا, دعا سارے مسائل کا حل ہے, دعا کے لیے سجدے میں گر جانا, دعا کے لیے کمرہ بند کر کے سجدے میں تڑپنا, رونا, اللہ سے مناجات کرنا, اللہ سے شکوہ شکایتیں کرنا, اللہ سے بحث و حجت کرنا, یہ اسی وقت ہمارے اندر آئے گا جب کہ ہم دعا سے پہلے کا جو پروسیس ہے, جو ہوم ورک ہے اللہ کی پہچان کا, اس سے ہم گزر جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کو پہچاننے والے تھے. اللہ تعالیٰ کی پہچان, اللہ کی معرفت, بے انتہا اللہ کی محبت, اس کا اگر ہمیں نمونہ دیکھنا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے کہ آپ ایک عارف انسان تھے, سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والے تھے, اس لیے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے بھی تھے. رسول اللہ نے خود فرمایا انا اعلمکم باللہ, تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں, سب سے زیادہ اللہ کو پہچاننے والا ہوں, سب سے زیادہ اللہ کی معرفت مجھے حاصل ہے.
وَأَتْقَاكُمْ بِهِ، اس وجہ سے میں سب سے زیادہ اس سے ڈرتا ہوں۔ تو تقوی کا تعلق پہچان سے ہے۔ اللہ کا ڈر کیوں نہیں ہے ہم کو؟ اللہ کا خوف کیوں نہیں ہے ہم کو؟ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کے آگے کھڑے ہونا یاد کیوں نہیں آتا ہم کو؟ اللہ کے آگے کھڑے ہو، اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا وہ یاد آ جانا چاہیے نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ کیوں نہیں یاد آتا ہے ہم کو؟ ہم کسی سے گفتگو کرتے رہتے ہیں، کسی سے معاملہ کرتے رہتے ہیں تو رب سے معاملہ کرتے ہیں بول کے ڈر کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ رب کی پہچان سے محروم ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کو پہچانتا ہوں، اس لیے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ سے ڈرنے کا ریزن اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی معرفت ہے۔ معرفت سب سے زیادہ اللہ کی ہے میرے اندر، اس لیے اللہ کا ڈر بھی سب سے زیادہ ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کی عظمت کا ایسا اثر تھا، ایسی کیفیت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو تعلمون ما اعلم، اللہ کی عظمت کے بارے میں، اس کی بڑائی کے بارے میں جو میں جانتا ہوں اگر تم لوگ جانتے ہوتے لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تمہارے چہرے کے اوپر سے ہنسی اڑ جاتی اور تم کثرت سے رونا شروع کر دیتے۔ الفاظ پہ غور کیجیے آپ کہ اگر اللہ کے بارے میں، اس کی عظمت کے بارے میں جو میں جانتا ہوں اگر تم لوگ جانتے ہوتے تمہارے چہروں کی ہنسی اڑ جاتی، جو کھل کھلا کے ہنستے نا دانتاں نکال کے، یہ ہنسی اڑ جاتی۔ وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، کثرت سے رونا شروع کر دیتے۔ وَلَذَهَبْتُمْ إِلَى السَّعْدَاءِ، گھروں کو چھوڑنا پسند کرتے اور جنگلوں اور پہاڑوں کا رخ کرنا یہ پسندیدہ عمل ہوتا تمہارا۔ وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ، عورتوں میں کوئی لذت تمہیں نہیں ملتی تھی۔ عورتوں سے چاہت، عورتوں سے تعلق، بچوں سے، دولت سے، دنیاوی کسی چیز سے تمہارا دل نہیں لگتا تھا، جی نہیں لگتا تھا اگر تم رب کو جانے ہوتے۔ رب کی عظمت کا ایسا اثر رسول اللہ کی زندگی میں، ارے اتنا اہم موضوع ہے یہ، سیرت کی کتابوں میں حذف ہے۔ سیرت کی کتابوں میں رسول اللہ کے حلیے کا ذکر ہے، بال کا ذکر ہے، کتنا خطہ، کتنے گورے تھے اس کا ذکر ہے، کتنی جنگیں کیے اس کا ذکر ہے۔ عجیب بات ہے، رسول اللہ کا اللہ سے تعلق کیسا تھا وہ سیرت کی کتابوں سے حذف ہے۔ مگر رسول اللہ نے خود اللہ سے جو تعلق ان کا تھا دعاؤں کی شکل میں رسول اللہ نے خود محفوظ رکھا ہے، دعاؤں کی شکل میں۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اس قدر اثر تھا آپ کے اوپر کہ ممبر کے اوپر آپ کھڑے ہیں، صحابہ سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ خطاب کر رہے ہیں، اتنے میں ایک آیت پڑھتے ہیں، لمن الملک اليوم، سورہ مومن کی آیت، کہ آج بادشاہت کس کی ہے۔ اللہ آخرت میں کہے گا آج بادشاہت کس کی ہے، آسمان و زمین ہاتھ میں لے کر اللہ کہے گا کہ آج بادشاہت کس کی ہے، للہ الواحد القہار، اس اللہ کے لیے جو تنہا ہے اور سب پہ غالب ہے۔ یہ آیت پڑھ رہے تھے رسول اللہ، تھر 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 کانپ رہے تھے۔ پیغمبر یہ ہے، پیغمبر کو ہم نے آمین زور سے بولنے والا بنا دیا، صرف رفع دین کرنے والا پیغمبر بنا دیا ہم نے۔ پیغمبر یہ ہے جو اللہ کی عظمت سے کانپتا ہے، اس کو بولتے پیغمبر۔ پیغمبر ہم نے سمجھا صرف سینے پر ہاتھ باندھ لیے وہی پیغمبر، رفع دین کر لیے بس وہی پیغمبر۔ پیغمبر یہ ہے اللہ کی عظمت سے کانپنے والا۔ ممبر پر آپ ہیں، کئی مرتبہ ایسا واقعہ گزرا ہے کہ رسول اللہ اللہ کی عظمت بولتے رہتے ہیں اور بدن کانپتے رہتا ہے۔ کئی بار غش کھا کر بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے پیغمبر ممبر سے، صحابہ کو گمان ہونے لگا کہ آپ فوت ہو چکے ہیں، دنیا سے آپ جا چکے ہیں۔ یہ راشہ طاری ہوتا تھا پیغمبر کے اوپر اللہ کی عظمت کا۔ وہ کہاں ہے ہمارے اندر؟ کائے کی مردہ توحید ہے ہماری، کائے کا ایمان ہے ہمارا، توحید بولتے کہاں ہے ہماری؟ وہ پلاسٹک کی توحید ہے،
جس کا کوئی ذائقہ نہیں، ایسا پھول جس میں کوئی خوشبو نہیں، ایسا پھل جس میں کوئی ذائقہ نہیں، ایسی توحید ہے ہماری۔ الفاظ میں ہے ہماری توحید، لپ سروس میں ہے ہماری توحید، اللہ کا ذکر۔ کئی مرتبہ رسول اللہ غش کھا کر گر پڑے ہیں ممبر سے۔ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ کی عظمت قرآن میں جو بیان ہوئی ہے، اللہ نے ایسی کتاب اتارا ہے کہ تخشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ اللہ کی کتاب جب پڑھتا ہے آدمی، اللہ کی عظمت کا مائنڈ سیٹ بنا کر جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کی پوری جلد، چمڑی اللہ کے ڈر کے مارے نرم ہو جاتی ہے۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور اللہ کی یاد سے اس کا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ قرآن جو اللہ کا تعارف کرا رہا ہے، وہی پیغمبر کی زندگی میں، وہی پیغمبر کی زندگی میں اثرات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، یہ پیغمبر ایسے ہیں کہ ہر لمحہ اللہ کو یاد کرتے رہتے، کوئی نہ کوئی سچویشن، کوئی نہ کوئی اوکیزن، کوئی نہ کوئی حالت ہوتی، اس کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ کا معمول تھا۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھیے صبح شام کی دعائیں، دن اور رات کی دعائیں، بے حساب دعائیں رسول اللہ کی زندگی میں۔ دعائیں کیا ہیں یہ دعائیں ہم لوگ کیا کر لیے، رٹ لیے۔ کھانے سے پہلے کی یہ دعا، کھانے کے بعد کی یہ دعا، پانی پینے کی یہ دعا، دودھ پینے کی یہ دعا، فلاں وقت کی یہ دعا، فلاں وقت کی یہ دعا، ہم نے میمورائز کر لیا، رٹ لیا۔ رسول اللہ کی جتنی بھی دعائیں ہیں وہ رٹے ہوئے نہیں ہیں۔ رسول اللہ نے سکھایا کہ اے پیغمبر تم یہ دعائیں رٹ لو، یاد کر لو، ہر کام سے پہلے اور آخر میں یہ دعا پڑھ لو۔ ایسا یاد کروانے کے لیے اللہ نے نہیں بھیجا۔ یہ دعائیں اللہ تعالیٰ کی عظمت جو چھا گئی تھی پیغمبر کے اوپر، وہ تڑپ کر الفاظ کی شکل میں جو نکلتی تھی نا، وہی ہے دعائیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ دعا کوئی رٹی رٹائی چیز نہیں ہوتی ہے، دعا درد بن کے نکلتی ہے۔ دیکھیے رسول کی شخصیت کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ رسول کون ہے، تو آپ دعاؤں میں رسول کی جھلک آپ کو دکھائی دے گی کہ رسول کیا ہوتا ہے۔ دعاؤں میں وہ جذبات ملیں گے آپ کو، رسول کے جذبات، کیفیات، رسول کا اللہ سے تعلق کی جو کیفیات ہے، جو جذبات ہے، جو درد ہے، وہ دعاؤں کی شکل میں آپ کو ملے گا۔ دعائیں حقیقت میں رسول کی زندگی کی جھلکیاں ہیں، اور ٹوٹل ساری دعاؤں میں آپ دیکھیے رسول اللہ ایک فقیر بن کر اللہ کے آگے گریہ وزاری کرتے ہیں۔ ایک فقیر، دنیا کا آخری فقیر جو عاجزی کی حرکت کر سکتا ہے، اس سے بڑھ کے رسول اللہ کی عاجزی اللہ کے مقابلے میں، اس قدر عاجزی، اس قدر انکساری کہ 0% تکبر نہیں، فخر نہیں، غرور نہیں، پوری عبدیت کا احساس آپ کو دعاؤں میں دکھائی دے گا۔ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف جانے لگتے تو آپ دعا پڑھتے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، اللہم عافنی فی لحمی، اللہم عافنی فی شعری، اللہم عافنی، اے اللہ مجھے عافیت دے میرے بدن میں، اللہ مجھے عافیت دے میری آنکھوں میں، اللہ مجھے عافیت دے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا، کہ اللہ میرے آنکھوں میں نور دے، میرے کان میں نور دے، میرے دماغ میں نور دے، میرے دل میں نور دے، اللہ مجھے نور ہی نور بنا۔ یعنی ہر چیز آپ دعاؤں سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ رب سے کیسا تعلق تھا پیغمبر کا، کس طریقے سے نور کی بھیک مانگتا ہے پیغمبر اللہ سے، روشنی اور رہنمائی مانگتا ہے پیغمبر اللہ سے۔ ہر چھوٹی چھوٹی چیز، چھوٹی جوتے کا تسمہ، شوز کی ڈوری، یعنی چھوٹی چھوٹی چیز بھی رب سے مانگنا، رب سے التجا کرنا، اور ایسے لمحات آپ کو ملیں گے کہ تنہائی آپ نے اختیار کی ہو اور اللہ سے خوب گڑ گڑایا ہو۔ آپ دیکھیے رسول اللہ تہجد کے لیے جب اٹھتے، آسمان کی طرف آپ دیکھتے، کھلے آسمان پہ آپ دیکھیں گے، خاص طور سے شہروں میں لائٹنگ کی وجہ سے آسمان پہ تارے دکھتے ہی نہیں۔ کسی گاؤں میں آپ چلے جائیں گے جہاں روشنی کم ہوتی ہے، وہاں چھت پہ آپ چڑھ جائیے، تارے ہی تارے دکھائی دیں گے۔ تو آسمان کی طرف آپ چہرہ کرتے اور یہ دعا کرتے کہ
اللہم انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت رب السماوات والارض ومن فیہن کہ اے اللہ تو آسمان زمین اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کا نور ہے، اے اللہ تو آسمان زمین اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کا مالک ہے، بادشاہ ہے، اللہ تو اس کائنات کا رب ہے، اللہم انت الحق، اللہ تو حق ہے، تو سچا ہے، ووعدک الحق، تیرا وعدہ سچا ہے، وقولک الحق، تیری بولی سچی ہے، والجنت حق والنار حق، اللہ تیری بنائی ہوئی جنت اور جہنم حق ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کو دیکھتے اللہ تعالیٰ کی یادوں میں، صبح اٹھتے تو آپ کی یادوں میں، رات بسر ہوتی تو آپ کی یادوں میں، دن کے لمحات آپ کی یادوں میں، ایسا لگتا کہ جنون سوار تھا پیغمبر کے اوپر، اللہ کی محبت کا جنون سوار تھا۔ تہجد پہ آپ اٹھتے تو اللہ تعالیٰ کی یادوں میں نغمے گاتے، اللہ تعالیٰ کی فریادیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کرتے۔ دیکھیں ہم لوگ آج کتنا بہترین کپڑا پہنتے ہیں، کتنی بہترین غذائیں ہم کھاتے ہیں، حلیم جیسی غذا، باسمتی چاول جیسی بریانیاں۔ رسول اللہ خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے تھے ایسی چیزیں بھی پیدا ہوں گی، باسمتی چاول، حلیم۔ پہلے زمانے کے بادشاہوں کو نصیب نہیں تھے ہم جو کپڑے پہنتے ہیں، معمولی کپڑا رسول اللہ پہنتے، معمولی کھانا، معمولی غذا، مگر شکر، پہاڑ جیسا شکر، سمندر جیسے شکر کے آنسو۔ آپ فرماتے کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، الحمدللہ۔ یہ الحمدللہ یہ لپ سروس ہم لوگ جو پڑھتے نا، رٹ لیے سو پڑھتے ہم، وہ دم اور درد نہیں رہتا اس میں۔ رسول اللہ جب الحمدللہ بولتے تو آپ کی پوری پرسنالٹی کا اظہار ہوتا ہو، آپ کی اندر کی شخصیت کا اظہار ہوتا۔ اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے، تو نے کھلایا پلایا، اور کھلانے اور پلانے کے پیچھے میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ زمین میں اناج ڈالنے کے بعد اس کو پودے کی شکل دینے میں محمد کا ہاتھ نہیں ہے، بارش کے برسانے میں میرا ہاتھ نہیں ہے، من غیر حول منی ولا قوہ، اللہ فری میں تو نے کھلایا، فری میں تو نے پلایا۔ الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بھی عورتی واتجمل بھی فی حیاتی، اے اللہ تیری حمد و ثنا میں بیان کرتا ہوں کہ تو نے بہترین اپنے بدن کو ڈھانپنے کے لیے بہترین کپڑا تو نے مجھے دیا۔ کتنے سادے کپڑے ہوتے، سادہ کھانا ہوتا، مگر شکر سمندر جیسا، شکر پہاڑ جیسا۔ اور گھر کو لے کر رسول اللہ فرماتے اللہ تیری تعریف ہے جس نے آوانی، تو نے مجھے پناہ دیا، تو نے مجھے ٹھکانہ دیا۔ کیسا ٹھکانہ رسول اللہ کا؟ ہمارے گھروں جیسا تھوڑی گھر تھا رسول اللہ کا، اتنا ٹائٹ اور اتنا چھوٹا سا گھر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں تہجد جب رسول اللہ پڑھتے رہتے میں لیٹی رہتی جنازے کی طرح، آپ سجدے میں آنا چاہتے، پیر کو دھکا دیتے تو پیر سکیڑ لیتی، آپ سجدہ فرماتے پھر سجدے سے سر اٹھاتے تو میں پیر لمبا کر لیتی۔ اتنا ٹائٹ گھر تھا رسول اللہ کا، اتنا مختصر گھر تھا رسول اللہ کا، مگر آپ دیکھیے شکر کیسا کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیری حمد و ثنا ہے کہ تو نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا۔ ایسے بے حد و حساب رسول اللہ کی دعائیں ہیں۔ سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، الفاظ نہیں ہے، وہ درد ہے۔ دعائیں الفاظ نہیں ہے، الفاظ میں پیغمبر کا درد ہے، جو تعلق پیغمبر کا رب سے تھا اس کا اظہار ہے دعاؤں کی شکل میں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، خلقتنی وانا عبدک، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں، عاجز بندہ ہوں، تیرا محتاج ہوں، تیرا فقیر ہوں۔ وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اللہ اپنی طاقت بھر تیرے وعدے پر چلوں گا، اپنی استطاعت بھر۔ ابوء لک بنعمتک علیہ، اللہ تیرے انگنت نعمتوں کا میں اعتراف کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ صبح سے شام تک، سورج نکلنے سے لے کر سورج ڈوبنے تک کتنی نعمتوں سے ہم گزرتے ہیں، احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کی یہ کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ آکسیجن کتنی بڑی نعمت ہے، سورج کی روشنی کتنی بڑی نعمت،
کھانا کتنی بڑی نعمت، پانی کتنی بڑی نعمت، زمین کی گریوٹی کتنی بڑی نعمت، درختوں کا اگنا، آکسیجن دینا کتنی بڑی نعمت، ان گنت نعمتوں سے ہمارا گزر ہوتا ہے مگر احساس نہیں ہوتا۔ پیغمبر کہتے ہیں ابوء لک بنعمتک علیہ، اللہ تیری ایک ایک نعمت کا مجھے احساس ہے، اس کا اعتراف کرتا ہوں میں۔ وَأَبُوءُ بِذَنبِي، میرے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں۔ اللہ میں ایک طرف تیری نعمتوں کو دیکھتا ہوں، 99 نعمتیں، 100 نعمتیں تیری، اور دوسری طرف دیکھتا ہوں میں سراپا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں۔ فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ ان نعمتوں کے مقابلے میں گناہوں میں اضافہ میں اپنے آپ اندر محسوس کرتا ہوں، اللہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ کتنی دعائیں رسول اللہ کی۔ آپ دیکھیے قرآن کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دیکھیے آپ، قرآن کے متعلق رسول کی کیا سوچ تھی کہ آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا تھا قرآن پڑھنے کے موقع پر، اور قرآن کو سامنے رکھ کر دعا آپ کیا فرماتے تھے۔ وہ دعا قرآن کو لے کر دعا سے پہلے رسول اللہ فرماتے ہیں اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، ابن عبدی کا تیرے بندے کا بندہ ہوں، ابن امتی کا تیری بندی کا بندہ ہوں۔ اب دیکھیے نہ باپ بہت بڑا ہے بول کے فخر، نہ ماں بڑے گھرانے کی ہے بول کے فخر، باپ کو لے کر کوئی فخر نہیں، ماں کو لے کر کوئی فخر نہیں۔ اللہ میں ایسا تیرا حقیر بندہ ہوں کہ میرا باپ بھی بندہ ہے تیرا، میری ماں بھی بندی ہے تیری۔ ہم خاندانوں کو لے کر فخر میں مبتلا، توحید ہمیں کیا نصیب ہوگی؟ اللہ کی توحید کے نصیب والے بننے کے لیے اپنے آپ کو بندگی کے آخری درجے میں لے جانا ہوگا، تب جا کے توحید کا تے ملتا ہے، تب جا کے توحید کا آغاز ہوتا ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ، تیرے بندے کا بندہ، تیری بندی کا بندہ۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ ماں ناصیتی بیدک، اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، اللہ میں محمد نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا، تو جیسا چاہے مجھے جھکا، تو کہے اٹھو میں محمد اٹھوں گا، تو کہے بیٹھو میں محمد بیٹھ جاؤں گا، تو کہے محمد چل میں چلنے لگوں گا۔ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرا غلام ہوں، تیرا میں نوکر ہوں۔ ماذن فی حکمک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تو پیشانی کو جیسا چاہے ویسا موڑ لے، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ہے۔ ماذن فی حکمک، اللہ تیرا حکم مجھ پہ چلے گا۔ عدل فی قضاؤک، میرے حق میں تیرا فیصلہ عدل و انصاف والا فیصلہ ہوگا۔ مجھے تو یتیمی کی حالت میں پیدا کیا، میں راضی ہوں اس پر، میرے حق میں تیرا یتیمی لکھنا میں اس پر راضی ہوں، مجھے کوئی شکایت تجھ سے نہیں۔ تو دے خوش نہیں ہوں گا، شکر اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کروں گا، تو چھین لے مایوس نہیں ہو جاؤں گا، شکوہ شکایتیں نہیں کروں گا، صبر کروں گا، تیرا ہر فیصلہ میرے حق میں انصاف پر مبنی ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا، کہ اے اللہ اس قرآن کو میرے لیے موسم بہار بنا دے، موسم بہار بنا دے۔ جب قرآن ہماری زندگیوں میں موسم بہار بنے گا تو پھر موسم خزاں نہیں بن سکے گا۔ یعنی ہر واقعے کو، قرآنی واقعے کو، اگرچہ کہ میری زندگی میں ہونے والا وہ غم کا واقعہ ہوگا، دکھ کا واقعہ ہوگا، مگر میں اس کو اللہ کی نظر سے دیکھ کر اس کا پازیٹیو ایکسپلینیشن نکال لوں گا، اس کی مثبت توجیہ میں نکال لوں گا۔ اس طرح سے قرآن اور زندگی میں ہونے والے واقعات میرے لیے بالکل اپرچونٹی اور نعمت بن جائیں گے۔ اللہ میرے دل کو، میرے لیے قرآن کو موسم بہار بنا دے، ونور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے، وذہاب ہمی و غمی، اور میری زندگی میں آنے والے مشکلات اور غم کو دور بھگانے کا ذریعہ بنا دے۔ قرآن پڑھنے کا مقصد آدمی پہلے مائنڈ سیٹ بنانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے میری زندگی میں آنے والے مشکلات کو آسانیوں میں بدلنے کی سوچ مجھے عطا کر دے۔ بہت ساری مشکلات زندگی میں آئیں گی، مگر آدمی اس کی توجیہ، مثبت توجیہ اور پازیٹیو توجیہ اور ایکسپلینیشن کر کر اللہ سے پازیٹیو ہمیشہ رہے، اللہ سے مایوسی اور بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے۔ اس طرح سے قرآن کو میرے لیے ذریعہ بنا۔
طائف کے سفر میں آپ نے دیکھا ہوگا رسول اللہ کی دعاؤں کا انداز، جس میں اللہ سے کیسا تعلق تھا پیغمبر کا، اس کا پتہ چلتا ہے۔ اب دیکھیے طائف کے سفر میں بدماش پٹوں کو حوالے کر دیا، پتھر مار مار کے رسول اللہ طائف گئے تھے کتنی اچھی نیت سے، آپ کا مقصد دعوت اللہ تھا۔ خدیجہ کا انتقال ہو چکا تھا، عام الحزن تھا، غم کا سال رسول اللہ نے بنا دیا تھا جس سال خدیجہ کا انتقال ہوا، اس لیے کہ دعوت کی راہ میں بہت زیادہ ان کی قربانیاں تھیں، اس لیے رسول اللہ خدیجہ کو یاد نہیں کرتے تھے کہ وہ بہت خوبصورت تھی یا دولت مند تھی، نہیں، رسول اللہ کے لیے رسول اللہ کا جو مائنڈ سیٹ تھا وہی مائنڈ سیٹ خدیجہ کا تھا، جو مقصد رسول کا تھا وہی مقصد خدیجہ کا تھا۔ اللہ کے دین کو ساری انسانیت تک پھیلانا یہ رسول کا مقصد تھا، اس میں قدم قدم پہ خدیجہ کا ساتھ تھا، اس لیے ان کو یاد کرتے تھے، اور اس سال جس سال خدیجہ کا انتقال ہوا غم کا سال بنا دیا رسول اللہ نے۔ اس واقعے کے بعد طائف کا سفر کیا آپ نے دعوت کے کام کے لیے اور سرداروں سے ملاقات کے لیے، تاکہ اللہ کا پیغام پہنچ جائے، موت سے پہلے انسان موت کے بعد کی زندگی کا پتہ چل جائے۔ کتنی اچھی نیت سے گئے تھے، مگر کس طرح کا سلوک ہوا، پتھروں سے مار مار کے لہو لہان کر دیا، مار کھا کھا کر پورے بدن سے ہر حصے سے خون بہنے لگا، خون بہہ کر جوتیوں میں جم گیا، پاؤں نکالنا مشکل ہو گیا۔ ایسے میں بے ہوشی کے عالم میں پیغمبر گرے پڑے ہیں، اور آپ کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں، غم کے موقع پر یاد رکھیے، آدمی جو درد بولتا ہے وہی اس کی شخصیت ہوتی ہے، وہی اس کی پرسنالٹی ہوتی ہے، وہی اس کی پہچان ہوتی ہے۔ آدمی کی خوبصورتی چہرے میں نہیں ہوتی ہے، چہرے کو دیکھ کر دھوکہ مت کھائیے، خوبصورتی چہرے میں نہیں ہوتی ہے، خوبصورتی زبان میں ہوتی ہے، خوبصورتی انسان کے اندر ہوتی ہے، اندر کی شخصیت میں ہوتی ہے۔ اور غم کے موقع پر اگر آدمی شکوہ شکایتیں کرتا ہے تو وہ اللہ کی پہچان سے محروم آدمی ہے، اس کے بجائے غم کے موقع پر اللہ کی یادوں کا تذکرہ وہ کرتا ہے، اللہ کی محبت کا وہ اظہار کرتا ہے، تو اس نے رب کو پایا ہے۔ اس کی جھلک آپ رسول کی زندگی میں دیکھنے کو ملے گی کہ لہو لہان ہو چکے ہیں، اوپر سے نیچے تک خون بہہ رہا ہے۔ ایسے میں رسول اللہ کی زبان سے جو درد نکلتا ہے، اللہ سے تعلق کی جھلکیاں آپ دیکھیے، کتنی محبت ہے اللہ سے۔ اور طائف کا واقعہ رسول کی زندگی میں سب سے المناک واقعہ، سب سے غمناک واقعہ۔ آپ فرماتے ہیں اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس۔ اللہ میرے پاس کوئی طاقت نہیں، اللہ ساری طاقتیں تیرے پاس ہے، میرے پاس کوئی سبب اور اسباب نہیں، سارے اسباب تیرے پاس ہیں۔ اللہ میں لوگوں کی نظر میں رسوا ہو گیا، ذلیل ہو گیا، اس کی میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، تیری صفت ارحم الراحمین کی ہے، مگر میرے ساتھ ایسا ہوا۔ الا بعید یتجہمنی، اللہ تو چٹیل میدان کے حوالے کر دیا مجھے، الا عدو ملکتہ امری، دشمنوں کے حوالے کر دیا مجھے۔ اے اللہ یہ سب کچھ میری زندگی کا سب سے المناک غمناک واقعہ حادثہ میرے ساتھ طائف کی شکل میں پیش آیا، مگر مجھے کوئی ٹینشن کی بات نہیں۔ اللہ کہیں تو ناراض تو نہیں؟ اللہ تو کہیں ناراض تو نہیں؟ ان لم یکن علی غضب فلا ابالی، اللہ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، اگر تو ناراض نہ ہو جا، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تیرا غضب مجھ پہ اتر گیا، تیری ناراضگی مجھ پر اتر گئی، کہیں تیری ناراضگی کا یہ اظہار تو نہیں؟ اللہ دشمن کے حوالے کر دیا، پتھروں سے لہو لہان کر دیا گیا، مجھے سب کچھ برداشت ہے اللہ، ایسے طائف کے اور سفر مجھے برداشت ہے، مگر تیری ناراضگی مجھے برداشت نہیں۔ محبت کا جنون یہ ہے پیغمبر کی شخصیت، ایسے پیغمبر پر ایمان لائیے۔ آج کلمہ پڑھیے اس پیغمبر کو پر ایمان لانے کا، آج پڑھیے، آج پیغمبر رب کی محبت میں جینے والے کو کہتے ہیں۔ رب کی محبت اس کے دل و دماغ پہ چھا جائے، نہ بیوی نظر آئے، نہ باپ نظر آئے، نہ ماں نظر آئے، نہ دولت نظر آئے، نہ اولاد نظر آئے تو صرف رب کی محبت کی جھلکیاں نظر آئے۔ یہ ہے پیغمبر۔
آگے آگے کہتے ہیں پیغمبر کہ اللہ یہ سب کچھ میرے ساتھ تو نے کیا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے پرواہ صرف تیری ناراضگی کی پرواہ ہے۔ درد ہے یہ رسول کا۔ اور طائف کا یہ سفر ہم جانتے ہیں کہ سب سے بھیانک سفر تھا۔ احد کا سفر سنگین سفر تھا، یہ حضرت عائشہ سمجھ رہی تھی۔ رسول اللہ نے کہا نہیں، میری زندگی کا سب سے سنگین جو سفر تھا، بھیانک جو سفر تھا، المناک سفر، وہ طائف کا سفر تھا۔ اس سفر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی جھلکیاں کیسے دعا کی شکل میں دکھائی دیتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا ہے کہ آپ کی شخصیت کیا ہے، آپ کی پرسنالٹی کیا ہے، تو وہ آپ کی دعاؤں کی، دن اور رات جو دعائیں آپ نے مانگی، صبح و شام جو اذکار، جو دعائیں آپ نے پڑھی ہیں، ان دعاؤں کی شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ کا اللہ سے تعلق کتنا گہرا تھا، کیسا رسول اللہ کی محبت میں جیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اسی لیے فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، ہر اکیجن، ہر سچویشن سے، ہر حالت سے رسول اللہ کو یاد کرتے تھے۔ تو آپ قرآن کو لے کر ہو یا صبح و شام کے اوقات کو لے کر ہو، آپ دیکھیے ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں دعاؤں کا مسئلہ کہ فلاں وقت میں فلاں دعا پڑھنا چاہیے، مگر رسول اللہ ہر دعا سے ایک سبق نکالتے تھے۔ جیسے آپ سوتے وقت آپ جو دعا پڑھتے اللہم بسمک اموت و احیا، کہ اے اللہ میں تیرے نام سے مر رہا ہوں اور تیرے نام سے بیدار ہوں گا۔ حالانکہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تیری تعریف ہے کہ میں سو رہا ہوں اور میں بیدار ہوں گا، یہ کہنا چاہیے، نہیں، رسول اللہ بستر پر سونے کو قبر کے سونے سے یاد کرتے ہیں۔ گویا ایک مومن کا بستر پر سونا اس کو قبر کا سونا یاد دلا دیتا ہے۔ اگر ایسا سوچ کر سوئیں گے نا، قرآن کہتا ہے مومن رات بھر کروٹیں بدلتا رہے گا۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، جمعہ کے دن فجر کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھتے نا، جہاں سجدہ کرتے، سجدہ کر کے اٹھ کے جو آیت پڑھتے، وہ آیت میں اللہ فرماتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع، جس طریقے سے کڑھائی میں کوئی آئٹم فرائی کرتے ہوئے ادھر سے ادھر اوپر نیچے کرتا ہے انسان، ایسے ہی مومن جب بستر پر سوتا ہے تو کروٹیں بدلتا ہے۔ ایک طرف اس کو جنت دکھائی دیتی ہے، دوسری طرف جہنم دکھائی دیتی ہے۔ یہ دونوں کے بیچ ایک طرف جنت کا لالچی ہے، دوسری طرف جہنم کا خوف ہے، جو اس کو نہ سونے دیتا ہے نہ بیدار رہنے دیتا ہے، اس کے پہلو ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں۔ عن المضاجع، بستر میں، خوفا وطمعا، خوف کی حالت طاری ہوتی ہے جہنم کو یاد کر کے، وطمعا، امید کی حالت طاری ہوتی ہے جنت کو یاد کر کے۔ تو رسول اللہ سوتے بستر پر تو آپ یہ دعا کرتے کہ اموتو بسمک اللہم اموتو، کہ اللہ کے نام سے میں سو رہا ہوں، مر رہا ہوں، وہ احیا، اور دوبارہ زندہ ہوں گا۔ اور جب آپ نیند سے بیدار ہوتے تو آپ قبر سے اٹھنے کو یاد کر لیتے تھے۔ نیند سے اٹھنا گویا قبروں سے اٹھ کر حشر کے میدان میں جمع ہونا ہے۔ آپ فرماتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اسی کی طرف ہمیں جمع ہونا ہے، اکٹھا ہونا ہے۔ صبح شام کی آپ دعائیں دیکھیں گے کہ شام وہ جب ہوتی تو رسول اللہ شام کا ہونا انسان کی اس دنیاوی زندگی سے آخرت کی زندگی کی طرف واپس ہونے سے آپ کنورٹ کرتے۔ آپ فرماتے اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر، اے اللہ تیرے ہی نام سے میں نے شام کیا، تیرے ہی نام سے صبح کروں گا، اور تیری ہی طرف پلٹ کے واپس ہونا ہے۔ آپ دیکھیے اونچائی پہ آپ شام میں ٹہر کے دیکھیے، ٹرافک جام ہوتی ہے، کوئی فیکٹری سے واپس اپنے گھر کو ہو رہا ہے، جس گھر سے وہ فیکٹری کو گیا تھا فیکٹری کو واپس ہو رہا ہے، اپنے اصلی ٹھکانے کی طرف واپس ہو رہا ہے، کوئی آفس سے واپس ہو رہا ہے، کوئی جاب سے واپس ہو رہا ہے، کوئی بزنس سے واپس ہو رہا ہے، کوئی دکان سے واپس ہو رہا ہے۔ تو یہ شام میں جو واپسی ہوتی ہے لوگوں کے اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف، رسول اللہ اس کو آخرت کی واپسی سے کنورٹ کرتے تھے کہ ایک دن آئے گا کہ انسان کو یہ عارضی دنیا چھوڑ کر حقیقی زندگی کی طرف واپس ہونا ہے۔ اور راتوں میں آپ دیکھیں گے کہ سناٹا جو چھایا رہتا ہے گھروں میں، کسی کا پاؤں ادھر، کسی کا سر ادھر، بستر پہ کوئی ایسا لیٹا ہے، ویسا پڑا ہوا ہے، یہ منظر آپ کو قبرستان کا منظر یاد آئے گا۔
اور صبح ہوتی تو رسول اللہ دعا کرتے تھے اللہم بک اصبحنا و بک امسینا و بک نحیا و بک نموت و الیک النشور، اے اللہ تیرے ہی نام سے میں نے صبح کیا، تیرے ہی نام سے شام کرتا ہوں، اور تیرے ہی طرف اکٹھا ہونا ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد آدمی وضو کر کے نماز کی طرف آتا ہے، تو نماز کی طرف آنا، مسجد کے اندر جمع ہونا ایک مومن کو یہ حشر کا میدان یاد دلا دیتا ہے۔ آخرت میں خبروں سے اٹھ کر جو حشر کے میدان میں جمع ہوں گے، ایک مومن کو صبح کا اٹھ کر فجر کی نماز میں مسجد میں جمع ہونا اس کو حشر کا منظر یاد دلا دیتا ہے۔ تو ہر واقعے سے، ہر دعا سے رسول اللہ نے پوائنٹ آف ریفرنس لیا، اللہ کی یاد کا، جنت کی یاد کا، جہنم کی یاد کا ذریعہ اس کو بنایا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جس میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کا اظہار کیسے کر سکتا ہے ایک مومن بندہ، وہ دعاؤں کے ذریعے سے کر سکتا ہے۔ دعا ہی ایک ایسا ذریعہ ہے کہ چند لمحے روزانہ ایسے ہونا چاہیے ہمارے کہ جس میں ہم اللہ سے فریاد کریں، تنہائی میں اللہ سے مناجات کریں، اللہ سے چھپ کے بات کریں، چھپ کے بات کریں۔ ایسے کچھ لمحات ہمارے ہر دن ہونا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اس کی عظمت کا جس قدر احساس رہے گا انسان کو، اسی قدر اس کے اندر سے دعائیں نکلیں گی، اور یہ وہ دعائیں ہوں گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہوں گی، اور یہی دعائیں انسان کی ربانی پرسنالٹی اور ربانی شخصیت بنا سکتی ہیں، اور ربانی شخصیتوں کے لیے ہی اللہ نے جنت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی عظمت میں جینے اور دعاؤں کے احساس اور شعور میں جینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی محبت کا اظہار مختلف طریقے سے دعاؤں کی شکل میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ آمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ